اس دنیا کی سچائی کیا ہے؟ ایک بندہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوتا ہے تو دنیا کی ہر طاقتور چیز کو اپنے سے کمزور ہی سمجھتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں تو میرے پاس وہ طاقت ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز میرے سامنے کمزور ہے۔ لیکن وہیں آپ یہ بات دیکھو، یہ غیر مسلم دنیا میں سمجھدار بھی ہوگا، پڑھا لکھا بھی ہوگا، بہت زیادہ بظاہر طاقتور ہوگا، بہت بڑا حکمران بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنے آپ کو کبھی کسی پتھر کے سامنے، کبھی کسی جانور کے سامنے، کبھی کسی زندہ، کبھی کسی مردہ، کبھی کسی جاندار، کبھی کسی بے جان چیز کے سامنے سر جھکا کر، اس کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ کر ایسے اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، اتنا زیادہ اپنے آپ کو جھکا لے گا کہ خود اپنے ہاتھوں اپنی ذلت کا سودا کرے گا۔ بھائیو، یہ معمولات زندگی کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ ایک اور مثال آپ دیکھیں، اسلامی طرز زندگی اگر ہم اور آپ جئیں، دینی زندگی اگر ہم اور آپ جئیں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو طہارت کے وہ آداب سکھلاتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے لے کر، اپنی شرمگاہ سے لے کر، اپنے جسم سے لے کر، اپنا سر، اپنے بال، اپنا چہرہ، اپنا منہ، ان سب چیزوں کی پاکی صفائی والی ایسی زندگی اسے ملے گی کہ ہر انسان اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گا، اس کے ساتھ چلنا پھرنا پسند کرے گا۔ اسلامی طرز زندگی ہو تو انسان ایک پاک و صاف انسان ہے، اندرون اس کا بدعات سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، گناہوں کی محبت سے پاک ہے، سب چیزوں سے پاک ہے، تو اس کا ظاہر ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہوگا، شرط یہ کہ اسلامی طرز زندگی گزار سکے۔ لیکن آپ وہیں اس دنیا کی الگ الگ قوموں کو دیکھو، الگ الگ قوموں کو دیکھو، کچھ تو قومیں ایسی ہیں اللہ کے دین سے دور ہونے کے نتیجے میں ان کے سر تا پا کسی چیز کے اندر پاکی کا کوئی تصور آپ کو نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ وہ ملیں گے جو بظاہر اپنے جسم، اپنے لباس میں بڑے ٹھیک ٹھاک پاک صاف بنے نظر آئیں گے، لیکن اپنی پاکی صفائی جو طہارت سے متعلق ہے، اپنی شرمگاہوں کی پاکی کا مسئلہ ہے، اس معاملے میں وہ لوگ ناپاک کے ناپاک ہی نظر آئیں گے۔ بھائیو، میں صرف آپ کو موٹی موٹی مثالیں اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے خود اگر ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ڈھالتے چلے جائیں اور خود کا محاسبہ کرتے جائیں، ہماری ہر صبح ہمیں بتائے گی کہ دین ہمیں کتنا مہذب بنا رہا ہے، ہماری ہر شام ہمیں سکھائے گی کہ دین ہمیں کتنا پاک و صاف بنا رہا ہے، ہمارا ہر معاملہ ہمیں بتائے گا کہ ہم اپنے غصے میں، اپنے جذبات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں کتنے پاک ہیں، کتنے صاف ہیں، کتنے شفاف ہیں، حتیٰ کہ جو انسان اس جیسے انسان کو دیکھتا ہے اس سے محبت کیے بنا نہیں رہتا، اس کے ساتھ معاملات کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنے، تعلقات بڑھانے میں وہ انسان ایک قسم کا اطمینان محسوس کرتا ہے۔ بھائیو، ایک آدھ مثال میں نے صرف بطور نمونہ رکھی تاکہ آپ میں اپنی صبح و شام کا جائزہ لیں تو یہ صبح و شام خود ہمیں بتائیں کہ اسلام جو دین ہم اور آپ کو دیا گیا ہے، یہ دین ہمیں سنوارتا ہے، ہمیں بناتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے، ہماری دنیا کے اندر اتنے فائدے ہمیں دیتا ہے کہ اس دین سے دستبردار ہو کر اتنے فائدے بیک وقت اپنی زندگی میں لانا ہمارے اور آپ کے لیے شاید ممکن نہ ہو۔ بھائیو، میں نے یہ بات سب سے پہلے کیوں آپ کے سامنے کہی؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کی آیات اور احادیث کے حوالوں سے جو فائدے نظر آتے ہیں، بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے انسان ان کو نہیں سمجھ پاتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جائزہ لینے کا عادی ہو جائے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا عادی ہو جائے، تو انسان کی صبح و شام خود اسے بتائیں گی کہ دین پہ عمل کرنے کا اسے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں کتنا اثر اس کا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ اگر بے دینی کی زندگی جی رہے ہیں، آپ تجربہ کرنے کے لیے صحیح 1 مہینہ 1 سال بھر کے لیے دینی زندگی گزار کر دیکھیے، آپ کی پچھلی زندگی اور اس 1 سالہ زندگی میں کتنا بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ خود آپ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ دین اپنے آپ کو آزما کر دیکھنے کا، اپنے آپ پہ تجربہ کر کے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو سدھرتے سنورتے دیکھنے کا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے حضرت نجاشی کے دربار میں جس وقت صحابہ کرام کے خلاف
مکہ کے مشرکین کے نمائندے دو سردار پہنچ کر شکایت کرتے ہیں. شکایت یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے قوم کے کچھ لوگ ہیں, قوم سے بغاوت کر کے بھاگ کر آئے, تمہارے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تم انہیں واپس بھیج دو. مسلمانوں نے اپنی نمائندگی کے لیے حضرت جعفر طیار, جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا تھا. اس وقت حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گفتگو کی, اور اسی طرح رستم کے دربار میں حضرت ربعی ابن عامر رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی, ان دونوں واقعات میں اگر آپ دیکھیں انہوں نے یہی تو بتایا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہم کیسے تھے, زمانے جاہلیت میں ہمارے معاملات کیسے تھے, زمانے جاہلیت میں ہماری اپنی زندگی کیسی تھی. اسلام آنے کے بعد کتنا بڑا خیر ہمیں خود اپنی زندگی میں نظر آتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کی زندگی میں جو آزمایا تھا, دیکھا تھا, وہی خیر تو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. اور آج اصل میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلام کو اس طرح شعوری طور پر اپنی زندگی میں اپنا کر, اور اسلام کے جو فائدے, جو ثمرات, جو اثرات ہمیں خود اپنی زندگی پہ نظر آتے ہیں, ان کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. بھائیو, یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے.